الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، اور جن کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ کہا جاتا ہے کہ جن سے تعلق رکھنا، جن سے محبت رکھنا، جن سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا، جن کو اپنا سب کچھ ماننا دین کا حصہ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ اصل دین ہے۔ اگر رسول اللہ سے تعلق ہوگا تب ہی بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے، اگر رسول اللہ سے تعلق ذرا بھی کمزور ہے تو بندہ ایمان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کو جو یہاں پر حاضر ہیں اور پوری دنیا میں ARYQ-TV کے ذریعے سے جو پوری دنیا میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب احباب کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو اس میلاد شریف میں آنے، اور آپ کو جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اپنے آقا کے اس میلاد پاک کی محفل کو سننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جن احباب نے فیصل آباد کے سنگیوں نے ماشاءاللہ سب احباب نے فیصل آباد میں جو عیدگاہ کے دوست ہیں، عیدگاہ کے سنگی ہیں، جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ جب آپ کی محفل میں آتا ہوں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ بڑھے گا یوں ہی آپ کا چرچا بڑھے گا، بڑھے گا یوں ہی آپ کا چرچا بڑھے گا، بڑھے گا یوں ہی آپ کا چرچا بڑھے گا، پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے، اس نے بڑھتے ہی رہنا ہے، بڑھتے ہی رہنا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے آنے والی آن پہلی آن سے بہتر ہوگی، آنے والا لمحہ بعد میں آئے گا، اللہ کریم حضور کے ذکر کو پہلے بڑھائے گا۔ حضور کا ذکر ہے ہی بڑھنے کے لیے ہے، حضور کا ذکر بڑھتا رہے گا۔ اور مبارک ہو آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اپنے آقا سے محبت کا اظہار آج یہاں پر کیا، یقین رکھیے سرکار سے آپ کی کوئی محبت، کوئی جذبہ نہیں چھپا ہوا، سرکار آپ نے اپنی وسعت کے مطابق کیا، انشاءاللہ سرکار آپ کو اپنی شانوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ ان حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ہم اکٹھے ہیں کہ جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے، جن کے بارگاہ کی ویلیو اور سٹیٹس کو بیان فرماتے ہوئے رب کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب بھی کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، یعنی اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، رب تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈ رہا ہے، رب تک پہنچنے کا رستہ ڈھونڈ رہا ہے، رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو رب کریم اپنی رضا کا اور اپنا رستہ کیا بتاتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، تو رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ مکہ میں آ جائے، کعبے کے طواف شروع کر دے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ گھر بیٹھ کے کعبے کو سجدے پہ سجدے کیے جائے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ مقام ابراہیم پر سجدے کرے، ملتزم سے لپٹ جائے آ کے اور مجھ اللہ سے معافی مانگے۔ اگر اپنی رضا کا ذریعہ بتایا، اگر اپنی رضا کا رستہ بتایا، تو کیا بتایا کہ جب بھی اپنی جان پر ظلم کرو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یعنی مدینہ منورہ میں حاضر ہو جاؤ۔
خالی وہاں جانے سے بھی بات نہیں بن جائے گی. وہاں جاؤ صرف مسجد کی زیارت کے لیے نہ جاؤ, وہاں جا کر مجھ اللہ سے معافی مانگو, گویا کہ ان کے وسیلے سے, ان کے وسیلے سے, ان کی بارگاہ کے صدقے, اگر ان کا وسیلہ مقصود نہ ہوتا, اگر ان کا ذریعہ مقصود نہ ہوتا تو مکہ بلایا جاتا نا, وہاں آ کے ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگو. کہا جاتا کہ گھر میں بس اللہ بچا لو, وہاں سے اللہ سے معافی مانگو. بلانا مدینہ منورہ کیوں ضروری ہے؟ رب کریم بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. مدینہ منورہ جاؤ, سرکار کے وسیلے سے مجھ اللہ سے معافی مانگو. خالی تب بھی بات نہیں بنے گی, پھر گویا کہ ان کی حیات پہ بھی یقین رکھو, گویا کہ ان کی سماعت پہ بھی یقین رکھو, گویا کہ ان کے اختیار پہ بھی یقین رکھو, گویا کہ ان کی شفاعت پہ بھی یقین رکھو. پھر یہ تمہاری سفارش کرے, جب یہ سفارش کر دیں گے تو نواجت اللہ توابا رحیما, پھر ضرور پاؤ گے مجھے توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم, پھر ضرور پاؤ گے, ضرور پاؤ گے, ضرور پاؤ گے. علماء تشریف فرمائے, رب کریم فرماتا ہے پھر ضرور پاؤ گے, اور شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. 100% پاؤ گے, 100% پاؤ گے مجھے توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا, نہایت ہی رحم فرمانے والا. ایک حدیث شریف ہے, سرکار کی حدیث ہے کہ میری قبر انور کو بت نہ بناؤ. اب لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں, کبھی بت کی طرح تم حرکتیں کرتے ہو, وہاں جا کے مانگتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, بت سے تشبیہ ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ. ارے خالی پڑھ لینے سے بات نہیں ہوتی, یہی تو وجہ ہے کہ مرشد کیوں ضروری ہوتا ہے, مرشد کیوں ضروری ہوتا ہے. آؤ ذرا ایسے مرشد کی بارگاہ میں چلے جو کہتے ہیں کہ جب میں حدیث پڑھتا ہوں سمجھ نہیں لگتی, آنکھیں بند کرتا ہوں, سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں, سرکار سے پوچھتا ہوں, سرکار مجھے خود اس کا مفہوم سمجھاتے ہیں. ہمارے شیخ کے شیخ, ہمارے پیر کے پیر حضرت خواجہ حبیب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو تو عقیدہ لے کے جاتے ہو کہ نہ یہ سن سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے, نہ یہ دے سکتا ہے, یہ ایک مردے کے برابر ہے. میری قبر پہ ایسے نہ ہو جیسے کسی مردے کے پاس جا رہے ہو. جب میری قبر پہ آؤ تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آؤ کہ یہ سن بھی سکتے ہیں, یہ بول بھی سکتے ہیں, یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ دے بھی سکتے ہیں. جب میری قبر پہ آؤ تو یہ عقیدہ لے کے آؤ کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے, انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے, ورفعنا لک ذکرک, اونچے رتبے پاتے یہ ہے, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلتا بھاری کراتے یہ ہے, لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے. اہل سنت نے, اہل سنت نے, ملا جی اہل سنت نے عشق کے نام پر نیا بازار گرم نہیں کیا, عشق کے نام پر نیا بازار گرم نہیں کیا کہ جب بھی کچھ چاہیے تو مدینہ منورہ چلے جاؤ. بیان میں صاحب رول بیان لکھتے ہیں کہ جب تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ جب ایک عربی تھا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا, قرآن سے رب کریم کی رضا کا رستہ ڈھونڈنا شروع کیا. قرآن سے اس نے دیکھنا چاہا کہ میں رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں. رب کریم نے اس کو قرآن کریم میں اپنی رضا کا ذریعہ بتایا اس آیت سے کہ جب بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اس عربی نے یہ واقعہ پڑھا, واقعہ پڑھ کے مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا. مدینہ منورہ پہنچا تو ابھی سرکار نے حال ہی میں اپنی زندگی کا یہ انداز اپنایا تھا جس میں آپ آج زندہ ہیں. حال ہی میں
سرکار نے اپنی زندگی کا یہ انداز اپنایا تھا جس میں آپ آج زندہ ہیں۔ حضرت علی تک گیا، کہتا ہے حضور مجھے رسول اللہ سے ملا دے، مجھے رسول اللہ سے ملا دے۔ حضرت علی نے اس سائل کا ہاتھ پکڑا، سرکار کی قبر انور تک لے گئے، کہا ہے سرکار کی بارگاہ میں آنے والے سائل یہ ہے رسول اللہ، ارے جو مانگنا ہے ان سے مانگ، جو سوال کرنا ہے ان سے کر، جو فریاد کرنی ہے ان سے کر، یہ تجھے عطا بھی فرمائے گے۔ حضرت علی نے ہاتھ پکڑا، سرکار کی قبر پر لے گئے، قبر انور پر، فرمایا جو مانگنا ہے ان سے مانگ۔ وہ عرابی سرکار کی قبر انور پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا اور زبان حال میں فریاد کر رہے کہ آپ کے قدموں میں آلہ میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا آپ کا کام ہے۔ مستند کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ عرابی سرکار کی بارگاہ میں رو رو کے فریاد کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کر دیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اب یا رسول اللہ اپنا کام آپ فرمائیے، میرے رب کو مجھ پہ راضی کروائیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے سنا سرکار کی قبر انور میں سے آواز آتی ہے کہ ارے چل میرے دربار سے بھیک مانگنے والے، میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا، تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علماء تشریف فرمائے، ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ سرکار کی قبر انور سے آواز آتی ہے کہ ارے آج کس محبت اور یقین سے تو بھیک مانگ رہا تھا، ارے تو نے اپنی شفاعت مانگی، اگر تو ساری امت کی شفاعت مانگتا میں ساری امت کے گناہ معاف کروا۔ اگر آج تو ساری امت کی شفاعت مانگتا، میں ساری امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروا دیتا۔ یاد رکھنا ہمارے آقا بہت کریم ہے۔ کسی نے موج میں آ کے خوب کہا ہے کہ جنت تو ان کے صدقے سے مل جائے گی تجھ کو، سرکار کل عالم کے گدا اور بھی کچھ مانگ، لیکن مانگو کیا؟ مانگو یہ کہ یا اللہ جتنے احسانات سرکار نے ہمارے پہ فرمائے، جتنے احسانات سرکار نے ہمارے پہ فرمائے، ہمیں سرکار کا وفادار اور نمک حلال بنا دے، ہمیں سرکار کا نمک حلال اور وفادار بنا دے۔ جہاں سرکار کی شفاعت اور بندہ نوازیاں سن کے جھوم رہے ہو، وہاں دل میں عہد بھی کرو کہ انہوں نے ہماری خاطر اتنا کچھ کیا، ہم ان کی خاطر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا، ہم ان کی خاطر ان کے فرمودات پر عمل نہیں کر سکتے؟ ایسی محافل میں جب آؤ تو وعدہ کر کے جاؤ، سارے بولنا انشاءاللہ، جو یہاں وہ بھی اور جو ٹی وی پر پوری دنیا میں سن رہے ہیں وہ بھی، اونچا بولنا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہ آج کے بعد یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہم آ کے یہ وعدہ کرتے ہیں، مرتے مر جائیں گے لیکن جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔
محبت کا اظہار کا بہترین ذریعہ سرکار کی اتباع ہے، سرکار کی اتباع اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا کتنے قریب ہیں، ہمارے آقا کتنے قریب ہیں، ہمارے آقا کتنے ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار کا دربار اقدس لگا ہوئے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال قبل توبہ کرے گا، جتنی بھی زندگی پائی، جتنی بھی زندگی پائی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، نور سلطان صاحب میں وہ نہیں ہوں جو پہاڑے سنا کر اپنی پوری حاضری پوری کر دوں۔ جتنی بھی زندگی پائی، جتنی بھی زندگی پائی، مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لی، اللہ کریم معاف فرما دے، اللہ کریم سارے گناہ معاف فرما دے گا، بس مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لے۔ سرکار نے فرمایا جبریل واپس جا اور رب سے عرض کر تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین واپس جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 مہینہ قبل توبہ کرے گا ہم اس کو معاف فرما دیں گے، اس کی باقی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سرکار نے فرمایا جبریل پھر جا، عرض کر کے تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 دن قبل توبہ کر لے گا میں تب بھی اس کی ساری عمر کے اعمال معاف فرما دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل واپس جا، عرض کر یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، سننا رسول اللہ کے غلاموں کہ تمہارے نبی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کرے گا اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اب میں دیکھوں گا کہ کون اپنے نبی کی عطاؤں پہ کیسا جھومتا ہے، کون ہاتھ اٹھا کے جھومے گا، کون اٹھ کے جھومے گا، کون تڑپ تڑپ کے بیٹھے رہو پہلے بات سنو، یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہوئے جھومے گا۔ جبریل امین کو نے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں کہ جتنی لمبی زندگی گناہوں میں گزار دی مرنے سے لمحہ پہلے توبہ کر لی معاف کر دوں گا۔ سرکار نے فرمایا جبریل پھر جا، عرض کر تیرے حبیب کہہ رہے ہیں لمحہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل پھر آتے ہیں، گویا کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مالک ہو تو آپ جیسا، حاکم ہو تو آپ جیسا، آقا ہو تو آپ جیسا، بادشاہ ہو تو آپ جیسا، رحیم ہو تو آپ جیسا، کریم ہو تو آپ جیسا، شفیق ہو تو آپ جیسا۔ آپ کا رب فرما رہے کہ لمحہ بھی چھوڑ دیجئے، اگر مرنے سے پہلے زبان سے توبہ نہ کر پایا دل میں توبہ کا ارادہ کر لیا تب بھی معاف کر دوں گا، تب بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جب یہاں آیا صبح 7 بجے تک میں اور قبلہ میرے بہت اچھے دوست، میرے بہت ہی قریبی دوست بزرگ قبلہ مسعود حسان صاحب، ہم لوگ صبح 7 بجے تک ایک موضوع پہ گفتگو کرتے رہے، تو میرا یہی ارادہ تھا کہ آج بھی اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن جب وہ پڑھ رہے تھے نا مینوں کوجی ویکھنا چھڑ مینوں کوجی ویکھنا چھڑ وے، اس پہ تو یقین ہے کہ انہاں نہیں چھڑنا، اس پہ تو یقین ہے کہ وہ چھڑن والے نہیں ہیں۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں۔ پانی زمزم پیندے تواڈے نل تالیاں لجپال سدیندے